بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویورز کیسے ہیں؟ ہاں جی، آج تو ہم کدو گوشت بنانے لگے ہیں۔ مجھے بہت جلدی ہے، کہیں جانا ہے تو جھٹ پٹ سے تیار کرتے ہیں۔ یہ میں نے صبح ہی دھر دیا تھا گوشت، پانی کھلا ڈال دیا تھا، اور یہ دیکھیے گوشت ہمارا ہاف ڈن تو ہو ہی چکا ہے، میں نے نکال لیا، اور یہ اب باقی اس کی یخنی ہے۔ اور اب چلتے ہیں مسالہ بنانے کی طرف۔ جی فرینڈس، میں نے اب جلدی ہے تو میں نے ایک پیاز لے لی، تقریباً بہت بڑی تو نہیں تھی، درمیانے سے ذرا سی بڑی تھی، اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر تھا۔ اس دفعہ ہمارے گھر بڑے ناپ کے آئے ہوئے تھے ٹماٹر۔ اچھا جی، اور یہ ہیں 10 سے 12 جوے لہسن کے، اور ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا، وہ میں نے چھیل کے اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور اب میں بلینڈ کر لوں گی اور پھر مسالہ بنانے کی طرف چلتے ہیں۔ جی ساتھیوں، ہماری تو لائٹ ہی چلی گئی، بلینڈر نہیں یوز کر سکی، پھر میں نے پیاز اس میں ڈائریکٹ مسالے میں ثابوتی مطلب کٹے ہوئے ہی کر لیے۔ تو یہ دیکھیے میں نے 4 سے 5 چمچ تقریباً ہاف کپ کے قریب دیسی گھی لیا ہے، آج گھر میں موجود تھا تو میں نے کہا چلیں اس میں بناتے ہیں۔ کوکنگ آئل ہمارا ختم ہے، ابھی ہم نے گروسری کے لیے جانا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رکھ دیا میں نے، اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ آپ کو میں اپنا کدو بھی دکھا دوں۔ تو اس کو میں چیر رہی ہوں، پیلنگ سٹارٹ کر دی ہے، تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، بس ہمیں اتنا انف ہوتا ہے۔ کتنا تھا بیٹے؟ پاؤ، 1.5 پاؤ تقریباً اتنا ہی تھا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، تو اب اس کو چھیلیں گے، اور اتنی دیر میں پیاز دیکھتے ہیں ہمارا ہاف پنک ہو جائے تو پھر اگلا سٹیپ کرتے ہیں، ٹماٹر۔ السلام علیکم جی ساتھیوں، لائٹ آ چکی ہے تو میں بلینڈر میں ڈالنے لگی ہوں۔ یہ ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے، اور یہ 10 سے 15 جوے لہسن کے ہیں، اور 1 انچ ٹکڑا ادرک کا ہے۔ اس کو میں تقریباً 2 ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس میں بلینڈر میں گزار لوں گی، اور اس کی ایک پیوری سی تیار ہو جائے گی۔ اس سے آسانی سے ٹماٹر جو ہیں وہ علیحدہ اس سالن میں اچھے نہیں لگتے نظر آئیں تو۔ جی ساتھیوں، ماشاءاللہ سے ہمارے پیاز بہت اچھے سے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں، تقریباً پنک ہلکا سا کلر ہے اس میں۔ تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اپنی جو بھی اس وقت چاہے ٹماٹر کی پیوری پہلے ڈال دیجئے، ٹھیک ہے جی، یہ ٹائم ہے، سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ میں نے آپ کو دکھایا تھا، میں نے لہسن، ادرک اور ٹماٹر اس کا پیسٹ بنا لیا، اور یہ میں نے ڈال دیا۔ اب اس کے اندر جائے گا مسالہ، سمپل سا مسالہ رکھیں گے، کیونکہ ہم نے لینا ہے تمام افادیت اپنی ڈش کی۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کدو جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ڈش ہے، کدو گوشت اسپیشلی۔ تو کدو کے بے شمار فائدے ہیں، اور گوشت کے ساتھ مل کر تو اور بھی پلس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان افراد کے لیے جنہیں بلڈ پریشر کا بہت پرابلم رہتا ہے، ہائی بلڈ پریشر اسپیشلی ہائی بلڈ پریشر کے لیے، اس کو نارمل کرنے کے لیے کدو کا استعمال کیجئے۔ اب اس میں گوشت ڈال دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے، اور اس کی بھنائی بھی کر لیں گے۔ ہڈی اور گوشت، بوٹیاں، سب کچھ ہی ہے اس میں۔ اچھا جی، کدو جو ہے وہ جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے، گرمیوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے، گرمیوں کے موسم کے لیے۔ جسم سے جو خراب مادے ہوتے ہیں، فاسد مادے جو ہماری خون میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے لیور کا اسپیشلی جب فنکشن خراب ہو رہا ہو، کچھ بھی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو اس کو یہ مینیج کر لیتا ہے۔ جرکان کے پیشنٹس کے لیے کدو بہت اچھا ہے، اور اسی طرح سے پیشاب رک کر آتا ہو، جلن ہو پیشاب میں، اور قبض کا پرابلم ہو، معدے کا پرابلم ہو، اسی طرح سے کھانسی، بلغم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہوتا ہے نروس سسٹم، نروس کو بھی طاقت دیتا ہے، یہ مضبوط بناتا ہے، اور نیند زبردست قسم کا یہ بہت ہمارے لیے ہیلپ فل ہے، کہ جس کو نیند نہ آتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کو قابو کرتا ہے۔ بس سمجھ لیں کہ جو آپ کے باڈی سے فاسد مادوں کو خارج کر رہا ہے، آپ کے خون کو صاف کر رہا ہے، وہ
آپ کے تمام جو امراض ہیں، جو نقصان دہ ہیں، انفیکشنز ہیں، ان کو ختم کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے جسم میں کینسر کے خدا نخواستہ کوئی ایسا انفیکشن ہو رہا ہے جو کینسر کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو بھی یہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب اس میں مسالہ ڈالیں گے، تقریباً 1 ٹیبل اسپون جس کو آپ کہتے ہیں اتنا ڈال لیجئے نمک، نہیں تو ایک نارمل سائز کی کافی ہے۔ اب اس میں ڈالوں گی ساتھ ہی ہلدی پاؤڈر، چھوٹی چمچ لی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی چمچ ہم اس میں لال مرچ ڈال دیں گے۔ میں ذرا لال مرچ جو ہے وہ کم ہی استعمال کرتی ہوں، اس کی جگہ ہری مرچ اور جو ہے وہ کالی مرچ وہ استعمال کر لیتی ہوں۔ سوکھا دھنیا 1 چمچ۔ اب اس کو اچھا سا بھون لیں گے، ٹھیک ہے، تمام مسالے کو گوشت کے ساتھ۔ گوشت میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، یخنی میں اس کو 1 گھنٹہ میں نے ہانڈی میں اسی میں بند کر کے پکا لیا تھا۔ تقریباً یہ گلا ہوا ہے، اس کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، صرف بھنائی کریں گے اور اس کے ساتھ کدو شامل کر دیں گے۔ کدو جو ہے گرین کلر کی ایک سبزی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی جڑ، اس کے چھلکے، ایون کہ اس کے بیج جو ہیں، وہ مغز جو ہے اس کا، وہ بھی بہت زیادہ امراض میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ کدو کا جوس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وزن کم کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، شوگر کے پیشنٹس کے لیے کدو بہت اچھا ہے۔ جسم کے اندر تازگی لاتا ہے، بھرپور قسم کی توانائی لاتا ہے، امیونٹی پاور کو بہتر کرتا ہے، اور جب یہ حکمت سے بھرپور ہے، یہ آپ کے اندر عقل بھی لاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر غصے کو کم کرتا ہے۔ ابھی اس کی تھوڑی سی بنائی کرتی ہوں میں 5 منٹ، پھر دکھاتی ہوں آپ کو۔ جی ساتھیوں، 5 منٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ گھی چھوڑ دیا ہے، مسالہ تقریباً اچھا سا کوک ہو چکا ہے کسی حد تک۔ اب اس میں ہم کدو شامل کر دیں گے۔ کدو میں نے ذرا اس طرح سے کاٹے ہیں، بڑے سائز میں، بہت چھوٹے سائز میں نہیں کاٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھاتے تھے، تو آپ ایون کہ شوربے میں سے کدو کے ٹکڑوں کو بھی علیحدہ مطلب چن کے کھانے کی، انگلیوں سے نکال کے کھانے کو پسند فرماتے تھے، ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چوائس جو ہے، ان کی پسند جو ہے، وہ حکمت سے نہیں کھالی، وہ فائدوں سے نہیں کھالی، انسانی صحت کے لیے، انسانی دماغ کے لیے، انسان کی روح کے لیے۔ جب آپ سٹریس کا شکار ہیں، آپ اس طرح کی سادی سی سبزی بنا کے کھائیں۔ اس کا آپ رائتہ بنا لیجئے، ویری سمپل، اس کو سٹیم پہ یا ایسے ہی ہلکا سا ابال لیجئے کدوکش کر کے باریک، تو اور اس کو دہی میں شامل کر لیں، کالی مرچ زیرہ ڈال لیجئے اس میں، تو زبردست بن جائے گا آپ کا رائتہ۔ اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً 2 چمچ دہی، ٹھیک ہے، بس کافی ہے، اور اس کو اب اچھا سا بھننے دیں گے تھوڑی دیر۔ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا خوبصورت سی سبزی کتنی مزیدار سی تیار ہو رہی ہے۔ یہ گرین سبزی ہے نا، تو یہ تو وائٹامن سے اور منرل سے اور فائبر اور ہر چیز، تمام کمپاؤنڈز اس میں موجود ہوتے ہیں، جو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہیں، اسکن کے لیے، بالوں کے لیے، نیلز کے لیے، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس سے گردوں کی پتھریاں جو ہیں وہ بھی ایون کہ صاف ہوتی ہیں۔ اب میں اس کو بھنائی کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ایک ہاتھ ہے فارغ اور ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ میں ہانڈی کو پکڑ بھی نہیں پا رہی، تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آفٹر 5 منٹس کیا صورتحال ہے، اور پھر اس میں یخنی ڈالیں گے تاکہ کدو گل جائیں۔ جی ساتھیوں، زیادہ اس کو نہیں بھوننا ہے، بہت ٹائم نہیں لگانا ہے، کیونکہ گوشت ہمارا اچھا سے گلا ہوا ہے، پکا ہوا ہے، اور اب اس میں کدو بھی دیکھیے تقریباً سافٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس میں یخنی شامل کر دوں گی، اور اس کو ہم شوربے والا رکھیں گے، مجھے بہت پسند ہے۔ اگر آپ نہیں پسند کرتے تو بے شک کم ڈالیے۔ یخنی میں نے صرف تھوڑی سی ہلدی اور نمک ایڈ کیا تھا، اور ابھی میں نے نمک کا خیال رکھا ہے کہ وہ زیادہ نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے کلر کے ساتھ، سبزی کا کلر نہ خراب ہو اور وہ کوک بھی ہو جائے اندر تک، اس کے مسالہ وغیرہ، اس چیز کا آپ نے خود دھیان رکھنا ہے، بہت تیز آنچ میں نہیں پکانا، ٹھیک ہے۔ اور
اب ہم اس کو تقریباً اس وقت تک پکائیں گے جب تک اپنی مرضی کا گریوی نہیں ہو جاتی، اور دوسرا یہ کہ یہ کوک ہو جاتا ہے تو اس کا آٹومیٹیکلی گھی یا آئل جو ہے وہ کنارے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا سالن ریڈی ہے۔ اس کے بعد ہم گرم مسالہ اور سفید زیرہ ایڈ کر دیں گے۔ تو چلیں جی، اب میں آپ کو اس کے بعد دکھاتی ہوں۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھا سا کوک ہو چکا ہے ہمارا آج کا سالن۔ تو دیکھیے گھی علیحدہ ہو چکا ہے، آج میں نے یہ دیسی گھی میں کوک کیا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ دیکھیے ماشاء اللہ بہت اچھا سا کدو ہمارے ریڈی ہیں۔ دیکھیے یہ اس کا جو ہے نا آؤٹر سائڈ، اس کی جو ہے چھلکا وہ تھوڑا تھوڑا سخت ہوتا ہے، اور اس کو موٹی چھلکا نہیں اس کا اتارنا۔ اچھا، اب اس میں ڈالنے لگی ہوں دھنیا، 2 ہری مرچیں اور سفید زیرہ اور گرم مسالہ، اور کیونکہ ہمارا سالن اباؤٹ ریڈی ہے، اٹ از ویل کوکڈ۔ اوور کوک نہیں کرنا سبزی کو بھی اور گوشت کو بھی۔ اچھا جی، گوشت کی تو اپنی افادیت ہے، اور بچوں کو یہ ضرور سالن کھلائیے، ان کے اندر خون کی کمی نہیں ہوگی، ان کا ہاضمہ اچھا رہے گا، اور بچوں کی پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جیسے اس طرح کی بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں، گیس ہو گئی جو بچوں کو ڈسٹرب رکھتی ہے، وہ پراپر سو نہیں سکتے، ان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ خود بخود ان کے اندر سے اس طرح کے افیکٹس کو ختم کرتا ہے، اور ان کی جو غذائی کمی ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور امیونٹی پاور ان کے اندر انکریز کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کو ہم اوور کوک نہیں کریں گے، یہ بالکل بہت اچھا سا ریڈی ہے، تو میں فلیم آف کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مٹی کی ہانڈی تو مزید اس میں ابال آتا ہی رہے گا، پکتا ہی رہے گا، تو اس کو میں اتنا ٹائم ضرور دوں گی کہ یہ ذرا سیٹسفائیڈ ہو جائے اور مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ چلیں فرینڈس، اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت گرم ہے، تو ہمیشہ شیشے کے برتن میں یا اسٹیل کے برتن میں آپ نکالیں، ادروائز مٹی کے برتن میں تو بہت ہی مزہ ہے بھائی۔ اچھا، جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہی میں نکالوں گی آج کے لیے، اور بہت گرم ہے۔ چلیں اس کو اب میں ٹیبل پہ رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی ساتھیو، میں نے تقریباً سارا ہی سالن نکال لیا، اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، اور بہت آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ بچوں کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دیکھیں گرین والے آلو ہیں ہمارے، سافٹ والے آلو، تو وہ تب بھی کھا لیں گے، اس فراڈ میں بھی آ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ بہت انجوائے کریں گے، ٹرائی کیجیے گا، اور بھرپور فائدے اٹھائیے اس خوبصورت سی ڈش کے۔ سی یو اگین ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔